أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق اللہ العظیم. بڑی فرحت و مسرت کے ساتھ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. مسجد بالعین میں نے تقریباً 16 سال خطبات جمعہ دیے تھے اور 16 سال میں نے رمضان میں قرآن مجید بھی سنایا تھا. اس کے بعد پھر میرا ٹرانسفر بنگلور اوڈ فورٹ جونیئر کالج ہو گیا. سن 2001 میں وظیفہ یاب ہوا. اب میں پینشن پا رہا ہوں. بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، میں 2-4 مختصر باتیں میری نوجوان نسل سے کہنا چاہتا ہوں. آج پوری دنیا میں امت مسلمہ میں ہر ماں اور باپ اپنی اولاد سے پریشان ہے. ہر ماں اور باپ اپنی اولاد سے پریشان ہے. خریوں کے کسان اپنی فصلوں سے پریشان ہیں تو شہروں کے ماں باپ اپنی نسلوں سے پریشان ہیں. کیا یہ واقعہ نہیں ہے؟ کون ماں ہے جو اپنی اولاد سے پریشان نہ ہو اور دکھ کے درد کے آنسو اس کی آنکھوں سے نہ ٹپکتے ہوں؟ عزیزو، چھوٹی چھوٹی باتیں، نصیحتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے گوش گزار نہیں دل میں بٹھانا چاہتا ہوں. آپ نے بارہا سنا ہوگا، الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے رکھی ہے. اگر کوئی اولاد اس موت کے بعد ابدی لافانی زندگی میں خدا کے مہمان خانے جنت میں رہنا چاہتے ہیں تو پھر اپنی ماں کا دل نہ توڑو، ان کی خدمت کرو، اس کی دعا دو. آپ دنیا کو خوش کریں، لیکن جو ماں اپنے خون کو دودھ کی شکل میں بنا کر تمہیں پلایا، پالا، پرورش کیا، اس کے دل کو نہ دکھاؤ، اس کی آنکھوں سے آنسو نہ بہاؤ، اس کی دعائیں دو. یہ نصیحت آپ ذہن میں رکھیں. ہر بیٹا اللہ کے گھر میں عہد کرے، اقرار کرے کہ مولا آج سے میں کسی ماں کا دل نہیں دکھاؤں گا. اللہ کے گھر میں بیٹھ کر عہد کرے. دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، باپ جنت کا دروازہ ہے.
آپ جنت میں اسی وقت داخل ہو سکتے ہیں جبکہ دروازہ کھلا ہو۔ دنیا کہتی ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جنت ہے، لیکن دنیا کی اولاد یہ بھول جاتی ہے کہ ماں سے پہلے جنت کا دروازہ باپ ہوتا ہے، جس نے تپتے ہوئے دھوپ کے تپتی ہوئی دھوپ میں، چلچلاتی ہوئی دھوپ میں آپ کے 2 لقموں کی خاطر آپ کے پیٹ کو بھرنے کے لیے جانوروں کی طرح باہر نکلتا ہے، اپنے خون کو پسینہ بنا کر بہا کر آپ کو روٹی کے 2 ٹکڑے کھلاتا ہے، پالتا ہے، پرورش کرتا ہے۔ اس کا دل نہ دکھائیں، اس کا دل نہ دکھائیں۔ باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جنت اگر چاہتے ہیں تو پھر دونوں کو خوش رکھیے، دونوں کو خوش کے رکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما جنتک و نارک، یہ دونوں یعنی ماں اور باپ تمہاری جنت بھی ہیں، دوزخ بھی ہیں۔ آپ سوچئے میری جنت کہاں ہے؟ میرے گھر میں ہے۔ میری دوزخ کہاں ہے؟ میرے گھر ہی میں ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کی بات ہے، گھر میں ہوتے ہوئے ہم نے جنت حاصل نہیں کی اور دوزخ سے نجات نہیں پائی۔ اس سے بڑا بد نصیب دنیا میں کوئی اور نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھتے ہوئے دیکھا کہ ایک جنازہ آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ صحابہ کرام نے کہا فلاں کا جنازہ ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے، 2 جملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے، یہ 2 جملوں میں کون سا جملہ ہے یہ فیصلہ کر سکتا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ فلاں آدمی کا جنازہ ہے۔ حضور نے فرمایا یہ مستریح تھا یا مستراح تھا؟ مستریح تھا یا مستراح تھا؟ میم سین تے رے یہ ہے مستریح، مستراح میم سین تے رے ہے الف ہے مستراح۔ صحابہ نے پوچھا مل مستریح و مل مستراح یا رسول اللہ، یہ مستریح مستراح کیا چیز ہے یا رسول اللہ؟ چونکہ زبان نبوت سے اس سے پہلے یہ جملے آپ نے کسی نے نہیں سنے تھے، لیکن آپ نبی کریم صادق و امین کی زبان سے، رحمت اللہ عالمین کی زبان سے یہ پڑھ رہے ہیں نئے جملے۔ اب غور فرمائیے، میں مستری ہوں یا مستراح ہوں، آپ کا نتیجہ اخذ کر لے سکتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا مستریح کیا ہے، مستراح کیا ہے؟ حضور نے فرمایا مستریح وہ ہے جس سے اس کے ماں باپ خوش تھے، راحت پہنچتی تھی ماں باپ کو، اور لوگ بھی اس سے خوش تھے، رشتہ دار بھی اس سے خوش تھے، لوگ اس سے راحت پاتے تھے، سکون پاتے تھے، دیکھ کر دعائیں دیتے تھے۔ انسان ہو تو ایسا ہو۔ ذرا سوچئے، ہر آدمی سوچے کہ میں مستری ہوں یا نہیں ہوں۔ تو پھر مستراح کون ہے؟ مستراح وہ ہے جس کی موت سے لوگوں کو راحت پہنچتی ہے۔ ایک شخص کی زندگی سے راحت ہے تو دوسرے کو موت سے لوگوں کو اس سے راحت ملتی ہے۔ ہم اور آپ سوچیں کہ میں مستری ہوں یا مستراح ہوں۔ یہ زبان نبوت سے خدا کے گھر میں یہ جملے نکلے ہیں، آپ اپنے دل پر لکھ لیجئے یہ، میں مستری ہوں یا مستراح ہوں۔ اگر میں نے کسی اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہے، رشتہ داروں کا دل دکھایا ہے، پڑوسیوں کا دل دکھایا ہے، اس زندگی میں آنکھ بند ہونے سے پہلے اس سے معافی مانگیے، معافی مانگیے۔
یہ حقوق العباد میں سب سے اہم چیز ہے. دو باتیں ہوئی. میں نے جو آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے رکوع کی پہلی 2 آیتیں پڑھیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپسی پر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے 14 احکام بتائے. چونکہ اب مدینے کے اندر اسلامی حکومت کو قائم کرنا تھا، اسلامی ریاست میں، اسلامک حکومت میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کس کو پریارٹی دیتا ہے، کس کو ترجیح دیتا ہے؟ پہلا حکم، 14 حکموں میں پہلا حکم، معراج کا پہلا آرڈیننس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نقطہ بیان کرتے ہوئے قضا ربک، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی عبادت نہ ہو اس زمین پر. زمین میری ہے، تم میرے ہو، زندگی میری ہے، تو پھر میری ہی بندگی کی جائے. آپ اور ہم نماز میں پڑھتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، میں تجھی سے ڈرتا ہوں، کسی اور سے نہیں ڈرتا. بندگی صرف یہی نہیں کہ مسجد کے اندر رکوع سجود کر کے چلے جائیں، بندگی یہ بھی ہے معاملات میں اللہ کے حکم پر چلیں، اخلاق کے اندر معاملات اللہ کے حکم پر چلیں، حضور کی سنت پر چلیں، پوری زندگی بندگی بن جائے، اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق گزرے، تو یہ بندگی ہے. قرآن مجید میں اللہ نے کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض چیزوں پر خدا کے حکم کو مانتے ہیں، بعض چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا. بعض کام کرنا اسلامی احکام کے مطابق، بعض کو نہ کرنا، اپنی مرضی کے مطابق کرنا، حالات کے مطابق کرنا، پولیٹیکل حالات کے مطابق کرنا، اس کی جزا کیا ہے؟ دنیا میں رسوائی ہے، شرمندگی، رسوائی ہے. آج ملکی اور عالمی سطح پر ملت اسلامیہ کو چیونٹیوں اور مکوڑوں کی طرح مارا جا رہا ہے، زمین پر رینگ کے حقیر کیڑوں کی طرح برباد کیا جا رہا ہے. آج کوئی مسلمان حکومت اپنے مسلم بھائیوں کی جان بچانے کی کوئی فکر نہیں کرتا. آج یہ ہماری حالت ہے دنیا کے اندر. میرے بھائیوں، اللہ کی بندگی کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے کبھی موت سے نہیں ڈرتے. وہ زمین پر رینگتے ہوئے حقیر کیڑوں کی طرح، پامال گھاس کی طرح زندگی نہیں گزارتے. زندگی کی جب مدت حیات محدود، فنا لازمی، اجل یقینی ہے، تو عزت اور شرافت کی زندگی گزارو. اور عزت اور شرافت کی زندگی صرف ایمان سے ملتی ہے. ایمان کی موت ہمیں مرنا ہے. یہ اللہ کی بندگی. مدینے کے اندر جو اسلامی ریاست قائم ہوئی، صرف مسجدوں کے اندر نہیں، بازاروں میں بھی دین کے احکام ہی چلتے تھے. ہماری تجارت میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ ہم اللہ ہی کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے. یہ پہلا حکم اللہ کا، یہ پہلا حق اللہ کا. اللہ نے اپنے حق کے بعد ماں باپ کا حق بتایا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کے ساتھ آپ نے اچھی زندگی گزاری. اب ماں باپ کے بعد، اللہ کے بعد درجہ ماں باپ کا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو. احسان کیا چیز ہے؟ احسان یہ ہے کہ ماں باپ نے جتنی تمہاری فکر کی، تمہیں پالا پرورش کیا، اپنے خون جگر دے کر تمہیں پالا پرورش کیا، اس سے زیادہ تم اپنے والدین کے لیے قربانیاں دو. رات کے تنہائیوں میں
اولاد کو تکلیف ہوتی ہے تو ماں اپنی نیند کو قربان کر کے اس کے لیے نیند کو قربان کر دیتی ہے۔ احسان یہ ہے کہ ماں باپ نے جتنا سلوک کیا اس سے بہتر سلوک ماں باپ کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ پہلا حکم، اور یہ وبالوالدین احسانہ کا لفظ، یہ حکم قرآن مجید میں 5 مقامات پر آتا ہے۔ تیسری چیز، ماں باپ کے آداب کیا ہیں؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ماں اور باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھے ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، بیمار ہو جائیں، آج کے اولاد کی طرح انہیں چند پیسے پھینک کر چلے جانا نہیں ہے۔ ماں نے جس طرح خدمت کی اسی طرح ان کی خدمت کیجیے۔ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ کو پالتے پلاتے کھلاتے پلاتے بوڑھے ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، دل کمزور ہے، پریشان ہے۔ قرآن کہتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، اف تک نہ کہو، تھو جو بولتے نہیں۔ کیا آج کی اولاد ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے؟ ماں باپ سلوک کرتی ہے؟ ماں باپ کو جھڑکتی ہے؟ ماں باپ کو گھر کے کام والے سمجھتے ہیں؟ بیوی جہاں آتی ہے تو وہاں ماں باپ کو گھر کے باہر کر دیا جاتا ہے۔ آج بنگلور میں کتنے ماں باپ ہیں جو اولڈ ایج ہوم کے اندر ترستے ہیں، اپنی اولاد کے لیے ترستے ہیں، ان کی آنکھیں ترستی ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کو دیکھیں، لیکن صد افسوس کی بات ہے کہ اولاد کو ماں باپ کی فکر نہیں کہ میرے ماں باپ نے مجھے پالا پرورش کیا، اپنا خون جگر دے کر پالا پرورش کیا، وہ کیا ہے کہ اس عادت میں ہیں؟ وہ ماں باپ جو جنت و دوزخ کا سبب ہیں، ان ماں باپ سے بے پرواہی۔ کیا اللہ تعالی ہم کو جنت میں داخل کرے گا؟ کیا ہم کو سکون ملے گا؟ راحت ملے گی؟ چین ملے گا؟ نہیں۔ آپ دیکھیے جن لوگوں نے ماں باپ کو ستایا، ان کو آنکھوں سے آنسو بہایا، وہ چین کی زندگی نہیں گزار رہے ہیں، بے چین ہو کر رات اور دن تڑپتے رہتے ہیں۔ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یہ انجام دنیا کے اندر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ تیسری بات کہی وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکو نہیں، جھڑکتے ہیں، کام مالی ہے وہ آپ کی، ماں ہے، ماں ہے، وہ ماں ہے۔ میرے نبی حضور پر نوح صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کی قبر پر پہنچ کر، ماں کے مدینے سے قبر، پہلے قبر ہے حضور حضرت آپ والدہ کی، قبر کے پاس پہنچتے ہیں، پہنچ کر دو زانو ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ کر ماں سے خطاب کر کے کہتے ہیں، ماں قبر میں ہے، ماں سے خطاب کر کے کہتے ہیں، اے ماں، اے میری ماں، اگر آج تم زندہ ہوتی اور میں نماز کی حالت میں ہوتا اور تم مجھے محمد یا محمد کہہ کے بلاتی، میں نماز توڑ کے آ جاتا، تیرے حکم پر آ جاتا میں۔ یہ ماں کا مقام ہے، اللہ کے سامنے حاضری ہوتے ہوئے ماں کی آواز پر نماز توڑ کے میں آ جاتا تھا، یہ ماں کا مقام ہے۔ حضرت اویس قرنی جو ایک ماں کی خدمت کرتے تھے، ایک ماں کمزور بوڑھیاں تھی جس کو دودھ پلانا، اٹھانا، بٹھانا، نہلانا، دھلانا، پاخانہ پیشاب پاک صاف کرنا وہ ماں کی اویس قرنی کی ذمہ داری تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کر سکے۔ شریعت کا یہ حکم ہے کہ جو آدمی حضور کو دیکھے، ان سے ملاقات کرے، ان پر ایمان لائے، وہی صحابی ہے۔ لیکن حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اویس قرنی صحابی کا شرف عطا کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں کی خدمت کی، انہوں نے ماں کی خدمت کی۔ اس کا محدثوں نے لکھا ہے، جو آدمی، جو بیٹا اپنی ماں کو روزانہ ایک مرتبہ پیار
की नजर से देखता हो, मोहब्बत की नजर से देखता हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी, एक मकबूल हज का सवाब उसको देता हूँ मैं, एक मकबूल हज का सवाब देता हूँ। ये माँ का मकाम है। फिर चौथी वसीयत की गई, वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, जब भी माँ और बाप से गुफ्तगू करो शराफत के साथ, इज़्ज़त के साथ, अदब के साथ बात करो। जवानी का जोर, सीरत तान कर, दौलत का गुरूर, ताकत के जोर पर माँ के सामने जोर से बात ना करो। कौल करीम, शरीफों की तरह नरमी के साथ, आजिज़ी के साथ बात करो। खाना मांगो, अम्मी भूख लग गई, खाना दो। चंद खनखनाते हुए सिक्कों पर आज बाप 4 पैसे फेंकता है, कहता है जाओ डॉक्टर के पास इलाज करो, नौकरी को चल जाता है। ये माँ की खिदमत नहीं, माँ की तौहीन है, बेइज्जती है। फिर 5वीं बात अल्लाह ने कही, वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमा। ये बड़ी अहम बात है, नुक्ते की बात है। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमा। हर बच्चा अपनी बेटी माँ के सामने झुक जाए। कैसा झुक जाए? आंखें खोल कर न देखे, सीना तान कर न खड़े, ऐसे अपने आप को हाथों से समेट ले, अदब के साथ, एहतराम के साथ बात करे। जनाहुन कहते हैं परों को, ये परिंदों के पर होते हैं। यहाँ औलाद के लिए लफ्ज़ जनाह का इस्तेमाल करके ये बताना मकसूद है कि परिंदा जब हवा में उड़ता है अपने परों को नीचे दबाता है, हवा उसको ऊपर उड़ाती है। इसका ये नुक्ता कि माँ बाप के सामने बच्चे अगर झुकते हैं, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उनको इज्जत और सब बुलंदी सरफराज कर देता है। दुनिया में भी उसके दर्जात, आखिरत में भी उसके दर्जात बुलंद होते हैं। फिर 5वीं बात कही, वक़्फ़िर रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। हर बाप, हर बेटा अपनी बेटी और औलाद अपने माँ बाप के लिए नमाज़ों में दुआ करे, ए अल्लाह मेरा माँ बाप पर रहम फरमा। रब्बिरहम्हुमा, ए अल्लाह उन दोनों पर रहम फरमा। कैसा रहम करना? कमा रब्बयानी सग़ीरा, जिस तरह उन्होंने मेरे बचपन में, मैं दूध पीता था, उठकर बैठ नहीं सकता था, चल फिर नहीं सकता था, गिरता था, कदम कदम पर फिसलता था, भूख और प्यास से विलकता था, लेकिन मेरी माँ ने मुझ पर रहम फरमाया। माँ अगर उस वक्त पर मेरा साथ न देती, मुझे दूध न पिलाती, मेरा भूख न मिलाती, तो फिर है ना मैं आज नहीं होता। एक नुक्ते की बात बयान करता हूँ। अल्लाह ताला सूरह अहज़ाब में कहता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह, उसके रसूल, अल्लाह उसके फरिश्ते नबी पर फरिश्ते दरूद भेजते हैं। तो हम क्या करते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद कहते हैं। अल्लाह फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं और हमसे कहता है दरूद भेजो तुम भी। हम अल्लाह से कहते हैं तू ही दरूद भेज दे, अल्लाहुम्मा सल्ली, अल्लाह तू ही दरूद भेज दे। हम इस लायक नहीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदा करें। तो वैसे रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, ऐ मेरे रब, मेरे माँ बाप का हक अदा नहीं कर सकता, ऐ मेरे रब तू ही उन पर रहम फरमा, तू ही उन पर रहम फरमा। ये कैसी दुआ है? ये कैसी दुआ? माँ बाप की मोहब्बतों का, उनकी खिदमतों का हम सिला और बदला अदा नहीं कर सकते, इसीलिए अल्लाह ही से हम दुआ करें, अल्लाह मैं माँ बाप का अदा नहीं कर सकता, तू ही उन पर फजल फरमा, रहम फरमा। ये चंद बातें जो माँ बाप के हक़ में थीं आपके सामने मैंने रखी। इसके बाद मैं आपसे अदबन ये गुजारिश करता हूँ कि आप को जन्नत चाहते हैं तो फिर माँ बाप को खुश रखिए, उनकी खिदमत कीजिए, उनकी दुआएं लीजिए। अल्लाह से दुआ है कि इस मस्जिद की तामीर और तरक्की में जिन अहबाब ने, जिन लोगों ने
دامے درم سخنے ساتھ دیا۔ اور آج میں نے 35 سال پہلے مسجد کو جس شکل میں دیکھا تھا، آج دیکھتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک دنیا میں ایک جنت نظر آ رہی ہے، مجھے جنت نظر آ رہی ہے۔ آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ میرے ہی زمانے میں یہ محراب بنا تھا۔ محراب اس کے ایک خزانچی تھے امیر جان صاحب، انہوں نے میرے لیے محراب یہ منبر بنایا تھا۔ وقت گزر جاتا ہے لیکن ہماری اچھائیاں برائیاں دنیا دیکھ کے یاد رکھتی ہے۔ ایسی کچھ نشانیاں، ایسے کچھ خدمات کیجئے جس کو ہم ہماری موت کے بعد ہمیں اس کا اجر و ثواب ملے، اجر و ثواب ملے۔ اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے اللہ تعالیٰ آپ تمام کی قربانیوں کو شرف قبولیت سے نوازے اور دنیا میں بھی اس کا اجر عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔